قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تقربوا الفواحش، فحاشی کے کاموں کے قریب بھی مت بھٹکو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہری فحاشی ہو یا خفیہ فحاشی ہو۔ فحاشی کا کوئی ظاہری کام ہو یا فحاشی کا کوئی خفیہ کام ہو، اس کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ جو اسلوب ہے نا قرآن کریم کا، ویسے عموماً جب کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، اور جب منع کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ کام نہ کرو۔ عام طور سے جو قرآن کا اسلوب ہے یا احادیث کا اسلوب ہے یا عام طور سے جو گفتگو کی جاتی ہے، آپ نے کسی کو کسی کام سے منع کرنا ہو، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، آپ ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ ایک ہے آپ کسی کو کہیں ٹھنڈے پانی کے قریب بھی نہیں جانا۔ فرق ہے دونوں میں یا نہیں؟ ایک ہے آپ کسی کو کہیں ٹھنڈا پانی نہ پئیں، اور ایک ہے آپ کسی کو کہیں کہ ٹھنڈے پانی کے قریب بھی مت جانا۔ قرآن کریم میں عام طور سے جن گناہوں سے منع کیا گیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، سود مت کھاؤ، اس طرح کے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں پر معاشرتی برائیاں ہیں، خصوصاً دو چیزیں، وہاں پر قرآن نے یہ تعبیر یا یہ ایکسپریشن یا یہ انداز اپنایا ہے۔ فحاشی کا لفظ آیا تو وہاں پر بھی یہی کہ فحاشی کے قریب بھی مت جانا، زنا کا لفظ آیا تو وہاں پر بھی کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اس سے اتنا تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اسلام میں یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، یا نہیں پتہ چلتا؟ اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے نا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ گناہ کرو مت، اللہ یہ فرما رہے اس گناہ کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جتنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جتنا یہ گناہ بڑا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ اتنا ہی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کو اس گناہ کے حوالے سے، اس گناہ کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ مطلب اس کو ایک ایسی نارمل ایکٹیویٹی یا ایک ایسا نارمل کام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یار یہ تو روٹین کی چیز ہے، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اس حد تک اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں یار پتہ نہیں پرانے زمانے کا مولوی ہے، اب تک پتہ نہیں کہاں اٹکا ہوا ہے ان کا دماغ، وہاں سے نکلتا نہیں ہے ان کا دماغ۔ بھائی یہ قرآن تو مولوی تو پتہ نہیں کتنا پرانا ہوگا، قرآن تو 1450 سال پرانا ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہے کہ پرانی چیز آپ نے نہیں لینی تو سب سے پہلے تو قرآن چھوڑنا ہوگا آپ کو، اس کے بعد پیغمبر کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ سب سے پرانے تو وہ ہیں۔ کیا خیال ہے؟ قرآن پرانا ہے، پیغمبر ہمارے پرانے ہیں، صحابہ پرانے ہیں سارے۔ آج کے دور میں تو کوئی صحابی نہیں ہے، انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں وہی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہاں یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام ہر زمانے میں قابل عمل دین ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہر زمانے میں اپلیکیبل اور قابل عمل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نہیں کر پا رہا، مجھے مشکل ہو رہی ہے، تو بھائی وہ آپ کا ہیڈیک ہے، وہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے کچھ لوگ اس پہ عمل کر پا رہے ہیں اور کامیابی سے وہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پاسبل ہے، عمل کرنا ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ
یوں کسی بھی چیز کو ڈینائی کرنا شروع کر دیں, اس کا انکار کرنا شروع کر دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی جاب پہ جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, تو سارے کام آسان ہے کیا؟ آسان ہے سارے کام؟ پیسہ کمانا آسان کام ہے؟ اپنے آپ کو پاگل کیا ہوا ہم نے, گدھوں کی طرح پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے. پیسہ کمانا آسان نہیں ہے, لیکن ہم کما رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی میں اتنے ڈالر کماؤں گا, وہ کہتا ہے اتنے ڈالر کماؤں گا. اور جو جتنی زیادہ محنت کرے, جو جتنا اپنے آپ کو تھکائے, کہتے ہیں یہ دنیا کا عقل مند ترین آدمی ہے, اس لیے کہ یہ اتنے ڈالر کما رہا ہے, تو اتنے کما رہا ہے. تو اگر ڈالر کمانے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا عقل مندی ہے, تو جنت کے لیے اپنے آپ کو تھکانا بے وقوفی ہے. یا تو ہم یہ کہہ دیں نا کہ جنت کی ویلیو نہیں ہے, جنت کی ویلیو کم ہے, ڈالر کی ویلیو زیادہ ہے, یا تو یہ کہہ دیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر اسلام کی ضرورت ہی کیا بچی ہے؟ پھر تو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈالر تو انگریز ہم سے زیادہ کما رہے ہیں. ہمارے ہاں میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں معاشرے کی. ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں غفلت کہاں ہو رہی ہے, اور ہم سب اس کا شکار ہیں. ہم سب وہ غفلت کر رہے ہیں, اور ہم آنے والی نسلوں کے مجرم ہوں گے اگر ہم نے اس سے توبہ نہ کی اور اس کی اصلاح نہ کی. حدیث شریف میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا, کہ جس نے کوئی اچھی سنت جاری کی, کوئی اچھا طریقہ جاری کیا, تو اس کو بھی اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا, اور جو اس طریقے پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا, جس نے کوئی برا طریقہ کسی قوم میں جاری کیا, اس کو اپنی برائی کا گناہ بھی ملے گا, اور جو جو اس برائی پہ عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اس کے سر ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, ہماری یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے یا نہیں؟ کو ایجوکیشن سسٹم سب کو پتا ہے نا. اب کو ایجوکیشن سسٹم اسلام میں جائز نہیں ہے. کو ایجوکیشن سسٹم اسلام میں جائز نہیں. اب یہ باتیں کوئی کرے نا تو کہتے ہیں یار یہ کیا, کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو کیا بتائیں ہم؟ آپ جو آپ چاہتے ہیں وہ بتائیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہو جائے. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے نئے نئے اسکالر آتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جو آپ کو جائز کرنا ہے بتا دیں, ہم کر دیتے ہیں. بھائی ہم سے تو نہیں ہوگا, یہ انہی کے پاس جانا پڑے گا. اب ہماری بچیاں جب جاتی ہیں یونیورسٹی میں, ہمارے بچے جاتے ہیں, ہمارے جو نوجوان جاتے ہیں, میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے سناتا ہوں تاکہ پہلے اس کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے واضح ہو. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی القوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ, کہ اگر کوئی عورت, کوئی لڑکی خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے, پرفیوم لگا کر گھر سے نکلتی ہے, اس لیے کہ لوگوں کو میری خوشبو لوگوں تک جائے, لوگ اٹریکٹ ہوں اس خوشبو کو سونگھ کر, آپ نے فرمایا فہی زانیۃ, یہ زانیہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, لگائیں فتویٰ جو بھی لگانا ہے آپ نے, یہ حدیث ہے, چیک بھی کر لینا جا کے. فہی زانیۃ, وہ عورت زانیہ ہے. تو دیکھ لیں اپنے معاشرے میں, اپنے گھروں میں دیکھ لیں. یونیورسٹی میں جو بچیاں آتی ہیں وہ بھی گھروں سے جاتی ہیں نا, ہمارے گھروں سے جاتی ہیں نا. کوئی بھائی ہے, کوئی ابا ہے, کوئی, انہی گھروں سے جاتی ہیں. تو کیا خیال ہے, خوشبو لگا کے جاتی ہیں یا بغیر خوشبو کے جاتی ہیں؟ پرفیوم لگا کے جاتی ہیں یا بغیر پرفیوم کے جاتی ہیں؟
حدیث شریف میں آتا ہے الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھتا مگر تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. کوئی مرد کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں نہیں بیٹھتا مگر تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو شیطان ان کو کیا کہے گا؟ نماز پڑھو. شیطان جب بیچ میں آئے گا تو کیا کہے گا؟ کہ روزے رکھو، اچھی اچھی باتیں کرو. کیا ان کو پٹی پڑھائے گا شیطان؟